اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ القاسم اسٹیٹ ڈیل سرگودا کے پلیٹ فارم سے میں ہوں میاں محمد قاسم، اور آج ہم بات کریں گے زمینوں کی پیمائش کے بارے میں اور ان کی رقبے کے حساب سے ان کی کیا کیا ڈائمنشن ہوتی ہے، کیا کہ ان کی لمبائی چوڑائی ہوتی ہے۔ آج میں آپ کو بتاتا ہوں کہ سب سے پہلے زمین کی جب پیمائش آتی ہے تو سب سے پہلے جو ہے وہ فٹوں کے اندر زمین کی پیمائش ہوتی ہے۔ زمین جو ہے یہ دکان کی مطلب کوئی جگہ ہوتی ہے یا کوئی کمرشل جگہ ہوتی ہے تو وہ فٹوں کے حساب سے ہوتی ہے کہ اتنے سکوائر فٹ، مطلب کوئی اگر دکان 10x10 کی ہے تو وہ 100 سکوائر فٹ کی ہوگی۔ 100 سکوائر فٹ کی جو شاپ ہوگی اس کا ایک ریٹ ہوگا یا اس کی ایک پیمائش ہوگی۔ اسی طرح اگر 10x20 کی ہوگی تو پھر وہ 200 فٹ ہوگی۔ وہ بھی نہ پہلے والی دکان ایک مرلے میں آتی ہے نہ دوسرے والی جو ہے وہ ایک مرلے میں آتی ہے۔ تو اسی طرح جو مرلہ ہوتا ہے وہ 272 فٹ کا مرلہ ہوتا ہے۔ تو اب آپ نے جو بھی ایک مرلے سے کم کچھ لیں گے تو وہ اس کی پیمائش فٹوں کے حساب سے ہوگی، اس کی قیمت جو ہے وہ فٹوں کے حساب سے طے کی جائے گی۔ اور جب آپ ایک مرلے کے برابر پہنچ جائیں گے، مطلب کہ آپ 272 فٹ جو ہے وہ اس کی پیمائش پہ چلے جائیں گے، پھر آپ اس کو بولیں گے کہ آج یہ چیز جو ہے یہ ایک مرلے کی ہے یا یہ ایک مرلہ اور اتنے فٹ ہے۔ جب تک آپ مرلے پورے نہیں کریں گے تب تک یہ فٹوں کی آواز آئے گی، اور جب یہ فٹ جو ہیں یہ بڑھ کے مرلوں کے حساب سے جائیں گے پھر آپ کے مرلے کاؤنٹ ہوں گے، 1.25 مرلہ، 1.5 مرلہ، 2.25 مرلے، 2 مرلے، مطلب اس حساب سے اس کی جو پیمائش ہے وہ ہوتی ہے۔ اچھا، جب آپ مرلے جو ہیں یہ آپ لیتے ہیں تو جب یہ مرلے جو ہیں یہ بڑھتے بڑھتے یہ 20 مرلے ہو جاتے ہیں تو وہاں پہ جا کے یہ جو پیمائش ہوتی ہے اس کی آواز پھر تبدیل ہو کے یہ آپ اسے کہیں تو یہ 20 مرلے بھی کہہ سکتے ہیں، اور ویسے جب آپ 20 مرلے ہو جائیں گے تو آپ کہیں گے کہ یہ جو ہے یہ ایک کنال جگہ ہے۔ ایک کنال جو ہے یہ 20 مرلوں کے اوپر ہوتی ہے۔ 20 مرلے جو ہیں 272 فٹ کے حساب سے 272 ضرب 20 ہو جائیں گے تو پھر یہ 20 مرلے بن جائیں گے اور یہ ایک کنال بن جائے گی۔ اور جب آپ کی یہ ایک کنال جو جگہ ہے یہ ایک کنال سے 2 کنال، 3 کنال، 4، 5، 6، 7 اور 8، یہ 8 کنال پہ جب چلا جائے گا تو پھر آپ اس کو ایک ایکڑ کہہ سکتے ہیں، اور ایکڑ جو ہوتا ہے اس کے اندر 8 کنال جو ہے وہ جگہ ہوتی ہے، اور تقریباً اس کے اندر 160 یا 162 مرلے جو ہوتے ہیں وہ ایک ایکڑ کے حساب سے ہوتے ہیں۔ اس کے اندر ایک جو ہے وہ 4 کنال کے حساب سے ہمارے گاؤں کے اندر، دیہات کے اندر اسے وگا بھی کہتے ہیں۔ وگا جو ہوتا ہے یہ 1 ایکڑ کا ہاف یا 1 کلے کا ہاف ہوتا ہے۔ یہ 4 کنال یا 4.5 کنال کا ہوتا ہے۔ یہ جو ہے یہ 4 کنال جو ہوتی ہیں یہ 1 وگا جو ہے وہ کہلاتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد پھر آپ آگے چلے جاتے ہیں 8 کنال پہ۔ 8 کنال جو ہے یہ 1 ایکڑ ہو جاتا ہے، اور اس کی جو لمبائی یا چوڑائی ہوتی ہے وہ ہوتی ہے 210 فٹ فرنٹ ہوگا اور 210 فٹ ہی بیک ہوگی۔ تو اس کو ہم بولیں گے کہ یہ جو ہے یہ ہمارا 1 ایکڑ جو ہے اس کی پیمائش ہوگی ہے۔ اس کے بعد اگر آپ کا وہ 1 قلعہ جگہ ہے تو 1 قلعہ جو ہے اس کے اندر 9 کنال جگہ ہوتی ہے، اور 9 کنال جو جگہ ہوگی 9 کنال جگہ والا اس کا 220 فرنٹ ہوگا اور 220 ہی بیک ہوگی۔ تو وہ جو ہے وہ آپ کا تقریباً 178 فٹ 178 مرلے جو ہے وہ آپ کے بنیں گے ایک قلعے کے اندر۔ اور اس کے بعد آگے جو ہے اس کی زمینوں کی پیمائش میں جب آپ جاتے ہیں آپ کے پاس 25 ایکڑ یا 25 قلعے جو ہے وہ جگہ ہو جائے گی، تو اس کے بعد اس کی پیمائش جو ہے وہ پھر چلی جاتی ہے مربع کے اندر۔
اسے کہتے ہیں کہ 25 ایکڑ یا 25 کلے جگہ جو ہے، اس کے بعد آپ گنیں گے کہ یہ ایک مربع جگہ ہے۔ تو اس طرح ہی باقی جو معلومات ہے وہ بھی آپ کو شیئر کرتے ہیں۔ جی تو ہم بات کر رہے تھے کہ ایک مربع جو ہے یہ 25 ایکڑ یا 25 کلوں کا ہوتا ہے، اور اسی طرح ایک مربع جو ہوتا ہے وہ جب آپ ایک دو مربع، 3 مربع اور 4 مربع، یہ جو ہمارے گاؤں وغیرہ ہمارے پنجاب کے اندر یا پاکستان کے اندر جو بنے ہوئے ہیں، یہ تقریباً ان کی پیمائش 2 مربع 4 مربع ان کے درمیان یہ گاؤں کی پیمائش بنائی گئی تھی، اور تقریباً کم سے کم وہ 2 مربع سے لے کے 4 مربع کے اندر یہ گاؤں ہوتے ہیں، اور پھر ان کی لینتھ بڑھتی جاتی ہے۔ کچھ علاقوں میں یہ زیادہ مربعوں کے اوپر یہ گاؤں ہیں، یہ چکوک ہیں، اور کچھ جو ہیں وہ تقریباً 4 سے کم جو ہے نا جی وہ ان کی آبادیاں ہیں، اور اس کے اندر جو ہے یہ پاکستان کی آبادیاں جو ہے ان کے لوگ جو ہے وہ رہائش پذیر ہیں۔ تو امید ہے آپ سب دوستوں کو آج کی یہ معلومات پسند آئی ہوگی کہ 1 فٹ مربع فٹ، اور پھر 1 مرلہ، 1 کنال، اور 8 کنال، پھر 1 ایکڑ، پھر 8 کنال کا 1 ایکڑ ہوتا ہے۔ پھر مربع جو ہوں گے، یہ مربع جو ہے یہ 25 ایکڑ ہوں گے تو 1 مربع بنے گا۔ امید ہے آپ لوگوں کو یہ معلومات پسند آئے گی۔ اگر آپ لوگوں کا کوئی اور سوال ہو تو آپ نیچے نمبر دیے گئے ہیں، ان پہ آپ رابطہ کر کے اپنے مسائل، اپنے سوال جو ہے ان کو ہمیں شیئر کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ میں کوشش کروں گا اور میری ٹیم کوشش کرے گی، ہم انشاءاللہ آپ کے سوال کا جلد سے جلد جو ہے وہ جواب لے کے آئیں گے اور آپ کی معلومات میں اضافہ کریں گے۔ اگر آپ لوگ ہمارے چینل کے اوپر نئے ہیں تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں، اور یہ جو معلومات ہے یہ دوسرے لوگوں تک بھی پہنچائیں۔ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔